السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین جمعہ، تمام طرح کی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس دو جہان کا رب ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ تمام درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العالمین رحم فرمائے ہم سب پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کی رحمت کے امیدوار وہی ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جہاد اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے، یہ دراصل اس کا مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے۔ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان میدان جنگ میں جائے اور وہاں پر جائے اور لوگوں کو قتل کرے، اپنی تلوار سے لوگوں کو قتل کرے۔ جہاد یہی نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن اگر ہم باپ ہیں اور میرا بیٹا بے نمازی ہے، ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، پھٹکارتے ہیں اور اس کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، اس کو تقوی والا کرتے ہیں، اسے متقی اور پرہیزگار کرتے ہیں، اسے نماز پڑھنے کی اور روزے رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں، تو یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کچھ نام نہاد مسلمان بھی مسلمان نام رکھ کر اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہاں تک کہ قرآن مجید سے 24 یا 26 آیتوں کا نکالنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ جو اس ٹائم میڈیا میں چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی ایک شخص کر چکا ہے، لیکن میں اس مسجد کے اندر، مسجد و مقدس جگہ ہے، ممبر و محراب، یہاں پر بیٹھ کر میں دو کوڑی کے انسانوں کا نام نہیں لینا چاہتا۔ ان سے پہلے بھی وہ لوگ قرآن کے اوپر اعتراض کر چکے ہیں، لیکن قیامت تک جتنے بھی اعتراضات اس اللہ کی کتاب، اس مقدس کتاب قرآن پر اعتراض کیے جاتے رہیں گے، اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے خود ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ اگر وہ خود اس قرآن پاک کو اگر صحیح سے پڑھ لیں تو اس کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت بھی نہ کریں گے۔ کافرین مکہ نے بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ محمد جو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں تو گڑھ لیتے ہیں، یہ تو خود گڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا تھا، کافرین مکہ کے بڑے بڑے علماء سو جو تھے، ان کے علماء کو چیلنج دیا تھا کہ اگر یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں، جو کسی مدرسے میں، کسی اسکول، کسی یونیورسٹی میں پڑھے لکھے نہ تھے، اگر وہ اس جیسا قرآن بنا سکتے ہیں تو تم بھی کوئی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ نہیں بنا پائے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ایک صورت ہی بنا لاؤ، ایک صورت ہی نہیں بنا پائے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ایک ورڈ قرآن مجید میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے، جو جملے آئے ہیں،
اس ایک حرف کو بھی یہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عربی جو تھے، جو عرب کے جو لوگ تھے، وہ شاعری بازی کیا کرتے تھے۔ ایک شاعر دوسرے شاعر سے آگے بڑھ کر اپنا شاعر پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں اور اس سے کچھ تحفہ دیں، کچھ انعام دیں۔ سارے شعراء اپنے اپنے شاعر لکھ رہے ہیں، اور اسی میں ایک صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی دیوار پر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، سورہ کوثر، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لکھ دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان ثانیک هو الابتر۔ قرآن مجید کی سورہ پر آپ ذرا غور کیجئے کہ جب انسان کوئی شعر پڑھتا ہے تو اس سے ملتا جلتا ورڈ ہو، تبھی وہ شعر فٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا اگر یہ قرآن اگر آپ دیکھیں گے، در حقیقت قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے، در حقیقت یہ کتاب تو ہے ہدایت کے لیے، لیکن اگر اس کتاب کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر فن کے اوپر اس کتاب کا ہمیں ہدایت دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ لکھ دیا تو ایک شاعر دوسرے شاعروں کی شاعر میں کمی نکالا کرتا تھا، لیکن جب وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر گئے اور دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی سورہ کوثر کی ہے، سورہ لکھ دی ہے، تو جب عرب کے بڑے بڑے شعراء نے دیکھا کہ یہ کیسا شاعر لکھا ہوا ہے، سب ایک دوسرا اس میں سے نقص نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا تعجب تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی شاعر 2 لائن کا ہو، 4 لائن کا ہو، 6 لائن کا ہو، تب تو شاعر فٹ بیٹھتا ہے، لیکن یہ 3 لائن لکھی ہوئی ہے، اس میں بات بھی پوری ہو رہی ہے اور اس میں کہیں کوئی کمی نکالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے بڑے عرب کے شاعر پریشان ہو گئے اور کمی نہیں نکال سکے۔ اس کے بعد ایک شاعر اٹھا اور اس نے اس سورہ کوثر کے نیچے ایک لائن اپنی طرف سے بڑھا دی، اور اس نے اس ایک لائن کو لکھتے ہوئے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا، اور اس نے قرآن مجید کی سورت کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو جو اتارا ہے میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور سب سے زیادہ زبانوں میں اس کے ترجمے اور سب سے زیادہ لینگویج اور ترجمے اس کی تفسیر لکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن کو نازل کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے خود اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ آپ سورہ ہجر پڑھیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے خود اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کتاب قرآن کے اندر کوئی بھی رد و بدل کرنے والا نہیں ہے۔ اور معاف کیجئے گا، یہ کسی حکمراں یا کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا قانون میرے بھائیوں بدلا نہیں کرتا ہے۔ جو اس کا قانون بن گیا وہی قانون اس کا رہے گا۔ دوسری بات آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ قانون وہی بدلتا ہے جس کو آنے والے سمے کی بات پتہ نہ ہو کہ ابھی ہم یہ قانون بنا دیں گے تو آگے کے لوگ آئیں گے ایسا کریں گے تو ہم قانون بدل دیں گے۔ نہیں، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اس کو کانا وما یکون کا علم ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اللہ رب العالمین سب جانتا ہے۔ دنیا کے اس نے اس حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے قرآن مجید جیسی ایک اہم بک، اہم کتاب، اہم گائیڈ لائن جیسی کتاب ہمیں دی ہے۔ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب بنائی کیوں نہیں جا سکتی؟ اس کے بہت سارے جواب ہیں، میں اس میں سے ایک آپ کو گہرا جواب دیے دیتا ہوں۔ کوئی چیز اللہ رب العالمین کی کتاب کیوں نہیں بنا سکتی؟ کوئی چیز ہے، موجود ہے ہمارے سامنے۔ مثلا یہ کرسی ہمارے پاس موجود ہے،
تو یہ کرسی پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے. اگر پلاسٹک وجود میں نہ ہوتی تو یہ کرسی نہیں بنائی جا سکتی تھی. یہ مسجد بنائی گئی ہے, اس میں مٹی بھی ہے, ہر طرح طرح کے پروڈکٹ اس میں استعمال کیے گئے ہیں. لیکن اگر جو اللہ رب العالمین نے جو بنایا ہے, جو پلاسٹک وغیرہ جو بنائی ہے, اگر یہی نہ ہوتی تو اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا تھا اس کو. اور ایک چیز تو یہ کہ کوئی چیز موجود ہو اس کو توڑ مروڑ کر, اس کو پگھلا کر, اس کو نئی شکل دے دینا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو ہے جب کوئی چیز سرے سے وجود میں ہی نہ ہو اس کو بنا دیا جائے, یہ بڑی بات ہے. یہ چیز سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے شرک کے تردید میں, شرک کے رد میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم ایک مکھی ہی بنا لاؤ. جن کو تم پکارتے ہو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں پیدا کر سکتا اس مکھی کو. اسی لیے اللہ رب العالمین کا یہ تو کلام ہے, اس کلام کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اور یہ کلام کوئی مخلوق نہیں ہے. قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اگر قرآن کو مخلوق مان لیا جائے, ویسے تو کوئی مخلوق ہے نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے یہ. اس کے لیے ائمہ نے, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے ہیں. انہوں نے بادشاہوں کے کوڑے کھائے. ان سے کہا, بہت سارے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. ان سے کہا کہ دلیل, کہا کہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہر جاندار کو, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر جاندار کو. اس لیے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور ہر مخلوق کو کل من علیہ فان, ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے. اور قرآن فنا ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق ہی نہیں ہے. اب جو ہم لوگ کے سامنے جو مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کو, آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں, اس کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ جو لوگ اس طریقے کی آیت کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, یہ بھی در حقیقت کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے. اور کوئی بھی بات, اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہٹا لیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور سمجھ میں اگر آ بھی جائے, کسی طریقے سے زبردستی تھوپنے کی کوشش کی جائے, کسی سے منوانے کی زبردستی کوشش کی جائے تو لوگ مان تو لیں گے, لیکن در حقیقت پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے آج سے کچھ سال پہلے ایک عالم دین تھے, انہوں نے, ان کے سامنے بھی عالم دین نہیں تھے, بہت بڑے اسکالر ہیں, ان سے ایک سوال کیا گیا اسی سورہ توبہ کی ہی آیت سے کہ اللہ کے قرآن میں لکھا کہ تم کافروں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو. اس کا بیک گراؤنڈ کاٹ دیا گیا. بیک گراؤنڈ کیا ہے, جب سورہ توبہ کو آپ شروع سے پڑھیں گے اس کی تفسیر کے ساتھ, اس کے ترجمے کے ساتھ, تو پتہ چلے گا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے, ان دھوکے باز, ان غدار لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو آپ ہمارا سپورٹ کیجئے گا, اور اگر کوئی آپ پر حملہ کرے گا تو ہم آپ کا سپورٹ کریں گے. لیکن اس میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس معاہدے کو, اس وعدے کو توڑ دیا تھا. ان کے لیے یہ آیت نازل کی گئی ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک بہت ہی پیاری مثال دے کے سمجھایا تھا. اسی مثال کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے قرآن نے کہا ہے ہر مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے اس شخص کے لیے جو زمین میں فساد کرتا ہے, جو زمین میں فتنہ پھیلاتا ہے. جیسے ہمارے بھارت کے اندر, ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے اندر پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے. پولیس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہے, پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی ہیں, لیکن اب پولیس, اس کا استعمال, پولیس ہر اس شخص کے لیے خطرناک اور دہشت گرد ہے
جو کرائم میں مبتلا ہے، جس نے کسی کا قتل کیا ہے، جس نے چوری کی ہے، جس نے جناکاری، عیاری، مکاری کی ہے، ہر اس شخص کے لیے پولیس اس کے لیے خوف زدہ ہے کہ اگر ہم اس کے سامنے جائیں گے تو ہمیں اریسٹ کر لے گی۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے جس طرح ایک پولیس والا ہے، ہر مسلمان کو ویسے ہی ہونا چاہیے کہ جو شخص فتنہ فساد پھیلائے، جو شخص ہمارے سماج کو بگاڑنے کی کوشش کرے، اس شخص کو ایسا ہی منہ توڑ جواب دینا چاہیے جس طریقے سے ہمارے بھارت کے سنویدھان نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ رکھا ہے۔ دوسری ایک مثال آپ یہ سن لیجئے کہ ہمارا ملک بھارت ہے اور پڑوسی ملک ہمارا نیپال ہے، بہت اچھے تعلقات ہیں الحمدللہ، لیکن بارڈر کی سرحد کے اس پر نیپال کی بھی فوج بیٹھی ہوئی ہے اور سرحد کے اس پر ہمارے بھارت کی بھی فوج بیٹھی ہوئی ہے، پولیس بیٹھی ہوئی ہے۔ جب ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں، اس کے باوجود بھی فورس لگانے کی اپنے جو ہے لوگوں کو لگانے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ وہ ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر بارڈر کے اس پار سے کوئی اگر ایکشن کرتا ہے تو ہم ادھر سے منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی ادھر سے غلط قدم اٹھائے ہم ادھر سے اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے موقع پر جیسے نیپال نے ابھی اللہ نہ کرے کچھ ہو، نیپال نے کچھ ہمارے بھارتی لوگوں پر اگر کچھ حملہ کیا یا وہاں کے لوگوں کے ساتھ کچھ غلط کام کیا، تو اگر ادھر ہماری انڈین لا کے حساب سے جو ہماری ٹیم ہے، جو آرمی ہے، اگر یہ ان کو جواب دے گی یہ غلط تو نہیں ہے بلکہ ہمارا سنویدھان، یہ ہمارا حق ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہمارے اسلام پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا ہمیں صراط مستقیم پر اللہ رب العالمین کے فرمان پر چلنے سے روکتا ہے تو ہم اس سے جہاد کریں گے۔ در حقیقت یہ مطلب ہے قرآن مجید کی جس 26 آیتوں کو ان لوگوں نے پڑھا ہے، دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے تعصب کی چادر اوڑھ کر پڑھا ہے۔ جب اس کتاب کو قرآن مجید کو تعصب کی چادر اتار کر اور اس وجہ سے پڑھا جائے کہ اس میں پڑھیں، اس میں حقیقت کیا ہے، اس وجہ سے اب کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کی قسم وہ ایمان لے آتا ہے۔ اسی کتاب قرآن مجید کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے پڑھا تو اسلام لانے پر وہ آمادہ ہو گیا، یہ الگ بات ہے کہ اس کے سامنے کچھ دوسری پوزیشن آ گئی، وہ الگ بات ہے، لیکن اس قرآن مجید کو جب اس نے پڑھا اور سمجھا تو سمجھ گیا کہ یہی وہ واحد کتاب ہے، یہ وہی واحد دین ہے جو انسان کو برابر کا سمان دلا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر کیا حال تھا؟ اگر ایک قبیلے کی بکری دوسرے قبیلوں میں چلی جایا کرتی تھی تو 100 سال تک کئیوں پشت ختم ہو جاتی تھی لیکن جنگ بند نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو قرآن کا احسان مانیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر یہ آیت نازل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور لوگوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ اطلاع دے دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا ہے، ایمان والوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اللہ رب العالمین مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے اور تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ ہاں، میں نے تمہارے درمیان کچھ صوبے اور قبیلے بنائے ہیں اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں بنایا کہ تم میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا، اس لیے بالکل نہیں بنایا گیا ہے، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور تم میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو تقوی والا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، ہر کتاب کو لانے والا پیغمبر اس اپنی دعوت کو دے کر چلا گیا اور اس نے جو کتاب چھوڑی ہے ان سب کتابوں کا رد و بدل کر دیا گیا، کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی۔ دنیا کی کسی کتاب سے پوچھا جائے کہ یہ کتاب بتاؤ تم کیسی کتاب ہو، کوئی کتاب
اللہ کی قسم کوئی بھی کتاب، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، کوئی بھی کتاب ہو، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب جواب نہیں دے سکتی. لیکن اگر اس قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن چیخ کر کہے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں. کتابوں سے اور دنیا کی ساری کتابوں سے پوچھا جائے کتابوں بتاؤ تم کیسی کتاب ہو، ساری کتاب خاموش ملے گی. تم بتاؤ کس کے اوپر نازل کی گئی ہو، کس لیے نازل کی گئی ہو، تمہارا نازل ہونا کیا ہے، ساری کتابیں خاموش ملیں گی. ہاں کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ اللہ رب العالمین جو قرآن خود کہتا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ رب العالمین دوسرے مقام پہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، دیکھیے مہینہ بھی بتا رہا ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ ہدایت ہے ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کے لیے. دنیا کی کسی بھی کتاب سے پوچھا جائے بتاؤ تم کس دن میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی، اچھا رات میں نازل ہوئی تو کس رات میں نازل ہوئی، کوئی کتاب جواب نہیں دے سکتی. لیکن آپ قرآن مجید سے پوچھے تو قرآن مجید چیخ کر اعلان کرے گا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو شب قدر میں نازل ہوئی. یہ قرآن کی عظمت، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.